السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، اب ہم ان ایمان فروز واقعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے جو جنگ بدر میں پیش آئے۔ ایمان کے تابناک نقوش انہوں نے چھوڑ دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مارکے میں قدم قدم پر ایسے مناظر پیش آئے جن میں عقیدے کی قوت اور اصول کی پختگی نمایاں اور جلوہ گر تھی۔ اس مارکے میں باپ اور بیٹے بھی، بھائی اور بھائی بھی آمنے سامنے ہوئے۔ اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئیں اور مظلوم و مقہور نے ظالم اور قاہر سے ٹکر لی، اپنے غصے کی آگ بجھائی۔ ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں، انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں، لہٰذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے، اور ابو البختری بن ہشام کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے، اور عباس بن عبد المطلب کسی کی زد میں آ جائے تو وہ بھی انہیں قتل نہ کرے، کیونکہ وہ بالجبر لائے گئے ہیں۔ اس پر عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ہم اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور کنبے کے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے؟ خدا کی قسم، اگر اس سے میری مدبیر ہو گئی تو میں تو اسے تلوار کی لگام پہنچا دوں گا۔ خدا کی قسم، اگر اس سے میری مدبیر ہو گئی تو میں تو اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے چھوڑیے، میں تلوار سے اس شخص کی گردن اڑا دوں گا، کیونکہ باخدا یہ شخص منافق ہو گیا ہے۔ بعد میں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کی وجہ سے میں مطمئن نہیں ہوں، برخوف لگا رہتا ہے، صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے۔ بالآخر وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو ہی گئے۔ ابو البختری کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکے میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے اپنے ہاتھ روکے ہوئے تھا، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آئی تھی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاپ کیا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود ابو البختری قتل کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ حضرت مجزر بن زیاد بلوی سے اس کی مدبیر ہو گئی، اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا، دونوں ساتھ لڑ رہے تھے۔ حضرت مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو البختری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اس نے کہا، اور میرے ساتھی؟ حضرت مجزر نے کہا، نہیں باخدا، ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے کہا، خدا کی قسم، تب میں وہ دونوں مریں گے۔ اس کے بعد دونوں کی لڑائی شروع کر دی۔ مجزر نے مجبوراً اسے بھی قتل کر دیا۔ مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ اتنے میں ادھر سے عبد الرحمن بن عوف کا گزر ہوا۔ وہ دشمن سے کچھ زرعی چھپ کر لادے لے جا رہے تھے۔ امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زرہوں سے بہتر ہوں۔ آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں خوب 2 دھیل اونٹیاں دوں گا۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف نے زرہیں پھینک دی اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا، آپ لوگوں میں وہ کون سا آدمی ہے جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ میں نے کہا، وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھا۔ امیہ نے کہا، یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ واللہ میں نے ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچانک حضرت بلال نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا۔ یاد رہے کہ امیہ حضرت بلال کو مکے میں ستایا کرتا تھا۔ حضرت بلال نے کہا، او ہو کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، اب یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا۔ میں نے کہا، اے بلال، یہ میرا قیدی ہے۔ انہوں نے کہا، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔
پھر نہایت بلند آواز سے پکارا، اللہ کے انصاروں، یہ رہا کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھیرنے میں لے لیا۔ میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا مگر ایک آدمی نے تلوار سونت کر اس کے بیٹے کے پاؤں پر ضرب لگائی اور وہ تیورا کر گر گیا۔ ادھر امیہ نے اتنے زور کی چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی سنی ہی نہ تھی۔ میں نے کہا نکل بھاگو، مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں تھی۔ خدا کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن کہا کرتے تھے، اللہ بلال پر رحم کرے، میری زریں بھی گئی اور میرے قیدی کے بارے میں بھی مجھے تڑپا بھی دیا۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے امیہ بن خلف سے کہا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا اور عبد الرحمن نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا، لیکن لوگوں نے نیچے سے تلواریں مار مار کر امیہ کو قتل کر دیا۔ بعض تلواروں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، جو اس وقت مشرکین کے ہمراہ تھے، پکار کر کہا، او خبیث، میرا مال کہاں ہے؟ عبد الرحمن نے کہا، ہتھیار، تیز رو گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ جس وقت مسلمانوں نے مشرکین کی گرفتاری شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے ہوئے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد کے چہرے پر لوگوں کی اس طرح حرکت کا ناگواہ اثر پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، سعد، باخدا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، خدا کی قسم، اے اللہ کے رسول، یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا معرکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے، اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کی بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکڑی کا ایک پھٹا تھما دیا اور فرمایا، عکاشہ، اسی سے لڑائی کرو۔ عکاشہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی، مضبوط اور چم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گیا۔ پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس تلوار کا نام عون یعنی مدد رکھا گیا تھا۔ یہ تلوار مستقل حضرت عکاشہ کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس وقت یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی۔ خاتمہ جنگ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر الدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی ابو عزیز بن عمیر الدری کے پاس سے گزرے۔ ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انصاری صحابی اس کا ہاتھ باندھ رہے تھے۔ حضرت مصعب نے اس انصاری سے کہا، اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی۔ اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصعب سے کہا، کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے؟ حضرت مصعب نے فرمایا، ہاں، تمہارے بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عتبہ بن ربیعہ کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ کے چہرے پر نظر ڈالی۔ دیکھا تو غمزدہ تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، ابو حذیفہ، غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں واللہ یا رسول اللہ، میرے اندر اپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں، البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوجھ بوجھ ہے، دور اندیشی ہے اور فضل و کمال ہے، اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دے گی، لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ کے حق میں دعا خیر فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی۔